السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی قوم جو اپنی زندگی کو شان و شوکت کے ساتھ گزارا کرتی تھی اور جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا، یہ قوم جس علاقے کے اندر آباد تھی وہ علاقہ دنیا کا سب سے انوکھا اور صاف ستھرا علاقہ تھا۔ اس علاقے کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ علاقہ اس قدر صاف اور شفاف تھا کہ اگر کوئی شخص اس علاقے کے اندر بیماری لے کر داخل ہوتا تو وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ لیکن قوم سبا نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت اور صاف اور شفاف علاقے کو خوفناک اور کانٹے دار کھنڈرات کے اندر تبدیل کر دیا اور دنیا کے سب سے خوبصورت علاقے کو دنیا کا سب سے بدصورت علاقہ بنا دیا اور قوم سبا سے اپنی تمام تر نعمتوں کو چھین لیا۔ یہ ایمان افروز اور عبرت ناک واقعے کو جاننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اس روئے زمین پر ایک ایسی قوم آباد تھی جس کو قوم سبا کہا جاتا ہے، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت انوکھی اور قوم کا شرف عطا فرمایا تھا کہ اللہ نے اس قوم کو ایسے علاقے کے اندر پیدا فرمایا تھا کہ جس کی زمین خوشبودار اور سرسبز و شاداب تھی، اور اس علاقے میں دو ایسے خوبصورت بڑے بڑے باغات تھے کہ جس کے پھل بہت بڑے بڑے عمدہ اور لذیذ تھے۔ ان باغات کے اندر اس قدر پھل تھے کہ اگر کوئی شخص ایک ٹوکرا لے کر ان باغات سے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے ایک اس شخص کا ٹوکرا طرح طرح کے پھلوں سے بھر جاتا تھا، اور قوم سبا کی آب و ہوا اس قدر صاف اور شفاف تھی کہ اس علاقے کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا، سانپ، بچھو وغیرہ الغرض کے مکھی تک بھی موجود نہ تھی۔ یہاں تک کہ اس علاقے میں کوئی بھی موذی مخلوق اور یہاں حشرات الارض موجود نہ تھے کہ جو انسان کو نقصان پہنچا سکے۔ اور اللہ نے اس قوم کو ایسا پروٹوکول عطا کیا تھا کہ اللہ نے قوم سبا کے علاقے کے موسم کو اس قدر خوشبودار اور خوشگوار بنایا تھا کہ اس سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی قوم سبا کا علاقہ نہ تو زیادہ گرم تھا اور نہ ہی زیادہ سرد تھا، بلکہ اس علاقے کا موسم ہر وقت خوبصورت اور خوشگوار ہوتا تھا۔ قوم سبا یمن کے اندر آباد تھی جو شہر صنعا سے 6 میل کی دوری پر واقع ہے۔ قوم سبا کو قوم سبا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا نام تھا جو اس قوم کا سردار تھا، تو اس کی وجہ سے اس قوم کو قوم سبا کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، یہ کسی آدمی کا نام ہے یا عورت کا یا زمین کے کسی حصے کا نام ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا نام ہے جس کے 10 بچے تھے۔ قوم سبا 2 پہاڑوں کے درمیان آباد تھا۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار کو بنا کر وہاں پر پانی کو جمع کیا جاتا تھا، جیسا کہ آج کے دور میں پانی جمع کرنے کے لیے ڈیم بنائے جاتے ہیں۔ اس پانی سے یہ قوم اپنی تمام تر ضروریات کو پورا کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ نے اس قوم کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس طرح جب اللہ نے اس قوم کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تو یہ قوم سرکشی پر اتر آئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس بے پناہ مال و دولت اور بے شمار نعمتیں آ جائیں اور اس انسان کو کوئی بیماری بھی نہ لگے تو یہ انسان غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی قوم سبا کے ساتھ ہوا کہ جب اللہ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تو یہ قوم سرکشی پر اتر آئی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے تو غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے 13 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اس قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور اللہ کی شکر گزار قوم بننے کا کہا، لیکن اس قوم نے تمام تر انبیاء کرام کو ایک ایک کر کے جھٹلایا اور کسی کی بھی نہ مانی۔ اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام حماد تھا، اور یہ ایک متکبر بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کا ایک بیٹا تھا۔ جب اس کے بیٹے کا انتقال ہوا
تو اس بادشاہ نے غرور اور تکبر کی وجہ سے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکا، اور اس طرح اس بدبخت بادشاہ نے کفر کر کے کفر کا اعلان کیا، اور یہ لوگوں کو سر عام کفر کی طرف دعوت دینے لگا، اور جو شخص کفر سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کیا کرتا تھا۔ یہ بدبخت بادشاہ لوگوں کے سامنے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتا تھا، اور غرور اور تکبر کے ساتھ ان سے کہتا تھا کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ اس طرح وہ بدبخت بادشاہ غرور اور تکبر کے ساتھ اللہ کی ذات کو للکارنے لگا۔ اس بادشاہ کا یہ ماننا تھا کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ ہمارا اپنا ہے، یعنی یہ نعمتیں اللہ نے ہم کو نہیں دی۔ جب اس بادشاہ نے اللہ کے ذات کو غرور اور تکبر کے ساتھ للکارا اور یہ قوم اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئی، تو اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ قوم سبا چونکہ دو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی، جن کے درمیان دیوار کو جمع کر کے پانی کو جمع کیا جاتا تھا، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 3 بڑے بڑے تالاب تھے جن کو دیوار کے ساتھ بند کیا جاتا تھا۔ اللہ نے اس دیوار پر چوہوں کو مسلط کر دیا، اور ان چوہوں کو اللہ کے حکم سے دیوار کے درمیان سوراخ کرنے ان چوہوں نے شروع کر دیے۔ اس طرح جب اس دیوار کے درمیان سوراخ ہو گیا تو اس سوراخ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ وہ سوراخ ایک بہت بڑے شگاف میں تبدیل ہو گیا۔ اور جب اللہ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب مسلط کرنا چاہا تو وہ دیوار ایک دم سے ٹوٹ گئی، اور اس قوم پر اللہ کا دردناک عذاب نازل ہو گیا، اور قوم سبا کا پورا علاقہ اس سیلاب سے غرق ہو گیا۔ اس عذاب کے اندر قوم سبا کے تمام سرسبز و شاداب باغات تباہ و برباد ہو گئے، اور ان کے عمدہ اور عالیشان محلات بھی وہ سب کے سب غرق ہو گئے، اور اس طرح اللہ نے قوم سبا پر اپنا اس طرح دردناک عذاب نازل کیا اور قوم سبا کو تباہ و برباد کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قوم سبا کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ خوبصورت اور عمدہ لذیذ باغات تھے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خوفناک اور کانٹے دار پتوں کو پیدا فرما دیا۔ اس طرح قوم سبا سے اللہ نے اپنی نعمتوں کو چھین لیا اور ان کو میٹھے اور عمدہ پھلوں کے بجائے کڑوے اور کانٹے دار پھل دیے۔ وہ قوم سبا جن کی مثال پوری دنیا کے اندر خوشحالی کے ساتھ دی جاتی تھی، اسی قوم سبا کو اللہ نے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حضور، عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔